ہوا ہمیں نہیں پتا اس ایف آئی اے کی تحقیقات کا کیا ہوا جو چیئرمین نیب کی اس ویڈیو کے بعد ایف آئی اے کو دی گئی تھی. بھائی بتائیں قوم کو کہ وہ ویڈیو سچی تھی کہ جھوٹی تھی. لائیں اس خاتون کو بٹھائیں ٹی وی کے سامنے کہ وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے, اپنی جو ویڈیو تھی اس کے متعلق بات کرے. یہ چیئرمین نیب جو سر سے پیر تک بلیک میل ہو رہا ہے, وہ اس حکومت کی بلیک میلنگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو متحرک جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے. ہم یہ بات ایسے نہیں کہتے ہیں. میں نے جب کہا کل کہ مجھے یقین ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. یہ پی ٹی آئی کے جو حلیم عادل شیخ صاحب ہیں جن کے متعلق میں نے نہیں کہا, جو نیب کی اپنی کمپلینٹ ویریفیکیشن کے بعد رپورٹ بھیجی گئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر جو زمین پر قبضے کے الزامات ہیں وہ درست ہیں, اور انہوں نے اس کے اندر ایویڈنسز دیے ہیں, اسٹیٹمنٹ جو لوگوں کے لیے وہ بتائیں سارے. میں نے کل کہا تھا کہ امید نہیں ہے یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کرنے پہ نیب کو اتنا پیٹ میں مروڑ اٹھے گا کہ وہ حلیم عادل شیخ کو تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف جو ہے ہم وہ قانون کا جائزہ لے رہے ہیں اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. تو بھائی بھیجو نوٹس مجھے 31 میں تو کہہ رہا ہوں بھیجو. میں تو انتظار کر رہا تھا کہ جب سکھر میں چیئرمین نیب نے زبردستی آ کر لیبر کے جو فلیٹس تھے ورکر ویلفیئر بورڈ کے ان کو تقسیم کیا تھا مزدوروں میں, غیر قانونی طور پر کیا تھا, ہمارے آفیسرز کو دباؤ ڈال کر کیا تھا اور ان کو دھمکیاں دے کر کیا تھا, اور مجھے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھو آپ آ کے. یہ بدماشی جو نیب نے مچائی ہوئی ہے ملک کے اندر, یہ ایسے نہیں چلے گی. اس نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے بریگیڈیئر اسد منیر جیسے معتبر لوگوں نے خودکشی کر لی ہے. پنجاب کے ایک معتبر جو ماہر تعلیم تھے ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے انہوں نے. یہ اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ نیب کر رہی ہے, اور اوپر سے کہتے ہیں جی ہم بات بھی نہ کریں. یہ کوئی خدا ہیں؟ یہ کوئی ایسا قانون ہے؟ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن پہ بات نہیں ہو سکتی ہے؟ تم ظلم کرو گے, تم غیر قانونی طور پر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرو گے, تم لوگوں کے بچوں کا مستقبل تباہ کرو گے, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ ان کی بھول ہے. یہ مجھے بھیجیں نوٹس, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھیجیں نوٹس 31 کے اندر, آپ مجھے بلائیں آپ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ کمیٹی بلائے جس میں چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین اور ان کا پروسیکیوٹر جنرل ہے. میں ان کو آ کے ان کے سامنے بتاتا ہوں کہ کر کیا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑی وہ میری گاڑیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا میری گاڑی استعمال ہو رہی ہے. آپ جائیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھروں کو نیب نے اپنے تحویل میں لیا جو کہتے ہیں غیر قانونی تھے, وہ کس کے استعمال میں ہیں. وہ گاڑیاں جو لوگوں کی انہوں نے قبضے میں لیا وہ کون استعمال کرتا ہے. کیا کوئی کیس پراپرٹی جو گھر انہوں نے اگر کسی کا پکڑا ہے, کسی کی گاڑی پکڑی ہے, کسی کا اور کوئی ایسٹ انہوں نے قبضے میں لیا ہے, یہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ان کے آفیسرز ان گھروں کو استعمال کرتے ہیں, ان کے آفیسرز ان گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں. میں تو ابھی کہہ کچھ نہیں رہا ہوں, یہ مجھے بلائیں تو صحیح نا. میں ایک چیز ان کو بتاؤں گا کہ کر کیا رہی ہے. یہ بلاول صاحب نے جو چیئرمین صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب اور ان کے تمام آفیسرز کے جو ایسٹس ہیں ذرا وہ تو بتائیں نا کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں. ہمارے تو ہر آدمی سے پوچھ لیتے ہو ایسٹس بیونڈ مین تھے, ایسٹس بیونڈ مین آپ کے ہیں, بھائی بتاؤ یہاں لوگوں کے کتنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے بوکھلاہٹ میں, دیکھیں میں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہوں, پیٹ میں مرو, چیئرمین نیب کو پڑھا ہے. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کہہ دیں نہیں پکڑ دیں, آپ کہہ دیں ہم جو پی ٹی آئی کے ہم دھنچھلا بنے ہوئے ہیں, آپ کہہ دیں کہ اس نالائق حکومت کی ہم بی ٹیم ہیں, آپ مان لیں اس بات کو کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. بھائی حلیم عادل شیخ جس کے متعلق آپ کے خود کاغذات کہہ رہے ہیں کہ اس نے قبضہ کیا ہے, اس نے غیر قانونی طور پر وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز کروائی ہیں, وہاں تعمیرات کروائی ہیں, وہ زمینیں غلط طریقے سے لوگوں کو بیچی ہیں, یہ آپ خود کاغذات خود کہہ رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں گرفتار کر لو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ای سی ایل پہ ڈالو تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں خورشیشہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں اجاز جکھرانی کے ساتھ, آصف زرداری صاحب کے ساتھ, عطیف فریال کے ساتھ, سرجیل میمن کے ساتھ, یا آغا سراج دورانی کے ساتھ, یا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. بھائی جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا, جو مجھے بولنا ہے میں بولوں گا. آپ کی یہ نالائکی پر مشتمل جو پریس ریلیز ہیں یہ زبان بندی نہیں کر سکتی ہیں. آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہو, میرے سے پنگا نہ لے آپ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بلا لیں, کسی کیس میں ڈال دیں, میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, نہ میں ضمانت کروں گا, نہ میں یہ جو وہ لیتے ہیں نا کیا ریمانڈ لیتے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں کا, میں تو پہلی پیشی پہ کہہ دوں گا جتنا میکسیمم لینا لے لو بھائی, سال کا لے لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے.
میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے اگر آپ مجھے کوئی دمکانے کی کوشش کریں گے تو میں جان چھوڑا کے بھاگنے کی کوشش کروں، کوئی نہیں بھاگوں گا، ابھی سامنا کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنی نعمت دی ہے کہ جھوٹوں کا، مکاروں کا، نائلوں کا، نالائقوں کا میں سامنا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا۔ یہ بتائیں کہ آپ کی آج گرم جوشی سے لگتا ہے کہ آپ کوئی گھر سے تنگ ہے، پتہ نہیں کیا آپ کو جانا تھا، جیل ضروری ہے کہ جانا، آپ یہیں بھی بیٹھ کے لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو چیئرمین ہے اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ بھائی آخر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اتنی طاقت اس کو کس نے دی ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار نہ کرے اور جو نشاندہی کرے اسے دھمکیاں دے؟ اس کو اتنی چیئرمین کو طاقت کہاں سے آئی؟ وہ لڑکی کہاں گئی جس کو بٹھا کے دیکھیں آنکھ لڑا رہا تھا؟ چیئرمین صاحب جو چیئرمین نیب ہیں، پتہ نہیں 80 سال کے ہوں گے میرا خیال ہے، ان کی پرابلم یہ ہے، ایک تو خیر قانون نیب کا ہے جو بدقسمتی سے بڑا ظالمانہ اور سیاہ قانون ہے، اس کے تحت اختیارات ہیں ان کے پاس۔ دوسرا یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے نا، جو میں کہتا ہوں نا، ایک ویڈیو نے نیب کی عزت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اگر تو میرا مطالبہ ہے، میری گزارش ہے، میرا مشورہ ہے، چیئرمین نیب اگر اتنے ہی اس ویڈیو کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں نا تو اپنے عہدے کو چھوڑیں۔ یہ ان کی اپنی عزت کے لیے، اپنے بہتر، میں سمجھتا ہوں کہ آگے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھیں۔ یہ ویڈیو ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اس ویڈیو کی وجہ سے یہ حکومت جو ان سے کام کروا رہی ہے، یہ خیر قانون کے مطابق تو مجھے نہیں پتا کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدا کی آہیں ضرور ان کو، لوگوں کی آہیں جو خدا تک جا رہی ہیں نا وہ ضرور پہنچیں گی، کیونکہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں نیب کے غلط جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی اس کی بنا پر، لوگوں کے بچوں کی تعلیم تباہ ہو گئی ہے، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں اور بے شمار لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ تو یہ آپ پھر مانتے بھی نہیں کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، کہتے نہیں کسی نے خودکشی نہیں کی، کوئی ہماری تحویل میں نہیں بھرا۔ اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں اگر یہ پوری دنیا کو پتہ؟ 18ویں ترمیم جو ہے اس کے بعد آپ کافی بااختیار ہیں، تو اتنے بڑے صوبے میں جہاں پر بہت ساری کرپشن کی کہانیاں گردش کرتی ہیں، کوئی ایسا ادارہ آپ لوگ اب تک کیوں نہیں بنا پائے ہیں کہ لوگ نیب کی طرف نہ دیکھیں؟ لوگ کا نیب کی طرف دیکھتے ہیں، وہ نیب دیکھ رہی ہے سب کو میرا بھائی۔ ہم نے نہیں بھیجا، دیکھیں ہم نے نہیں بھیجا، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم نے نہیں بھیجا۔ نیب کے قانون میں یہ پروویژن ہے کہ وہ ایف آئی اے سے، اینٹی کرپشن سے، کسی بھی تحقیقاتی ادارے سے کوئی کیس جو ان کے پاس ہو اس کو اپنے پاس منگوا سکتے ہیں۔ یہ کیس نیب نے اپنے پاس منگوایا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ اینٹی کرپشن شاید اس کو حلیم عادل شیخ کو گرفتار کر لے گی، تو نیب نے اپنے پاس منگا لیا تاکہ ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور وہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ اسی طرح میں آپ کو یاد کراؤں کہ ایک میاں منشا کے خلاف بھی کیس تھا، میاں منشا کے خلاف ایک کیس تھا، اس کو بھی پہلے انہوں نے اسٹیٹ بینک کو بھیجا، پھر اس کے اوپر 11 سال بیٹھ گئے تاکہ کچھ نہ ہو۔ تو یہ حرکتیں اس کیس میں بھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، میں جو کہہ رہا تھا اس سے تکلیف کتنی ہوئی ہے۔ میں بھائی کہہ رہا ہوں حلیم عادل کو گرفتار کرو، پوری نیب اچھل پڑی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا نام ECI پہ ڈالو، یہ جا کے آسمان سے لگ گئے، اور مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں ہم دیکھ لیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اچھا یہ فرمائیں کہ جیسے یہ ادارے جو ہیں خاص طور پہ نیب کے، ان سے اوپر بھی ایک ادارے جو غیر سیاسی ادارے، اس کا کتنا انٹرفیئرنس ہے، کتنا ان پر انفلوئنس ہے، کیا ان کے بارے میں تو کچھ بتائیں؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ملک کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے، اور اگر آج آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مداخلت ہوتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، قانونی طور پر، آئینی طور پر، اصولی طور پر یہ مداخلت اداروں کے کام کے اندر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کام میں وہ ویڈیو جو ہے نا وہ حکومت کے پاس ہے۔ آج اب اس ایک ویڈیو نے نچایا ہوا ہے، باقی کوئی اس کے اندر میرا خیال نہیں ہے۔ جس کے پاس وہ کنجی ہے نا وہ اس کی ویڈیو کی، وہ چیئرمین نیب کو ادھر بھی گھما رہا ہے، وہ چیئرمین نیب کو ادھر بھی گھما رہا ہے۔ دیکھیں ملک ریاض کے حوالے سے جب یہ چیزیں سامنے آئی تھیں اور یہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی اور احتجاج ہوا، تو اس پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکشن بھی لیا، اور سندھ حکومت نے اس پر تحقیقات بھی کروائی ہیں، اور اس وقت جو آفیسر اس میں ملوث تھے ان کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس کے بعد ایسی کوئی شکایت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آئندہ بھی کوئی شکایت آئے گی کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے
تو हुकूमत सिंध अपना जो भी कानूनी किरदार है वो ज़रूर अदा करेगी। अच्छा सईद बाबू, जब नैब ने वफाकी वज़रा के खिलाफ या अदालतों में फैसले आना शुरू हुए टिकटॉक और आरिफ उस्मानी साहब से मुतालिक, तो हुकूमत अब कह रही है कि नैब कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन साथ दे और अदालती इस्लाहात पर भी बात करे। आप समझते हैं कि ये एक बेहतर मौका है कि जब हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल हो चुके अब उनके एहतसाब का वक्त है, तो कुछ एहतसाबी कानून में तरमीम होनी चाहिए? देखें, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले 8-9 सालों से कह रही है कि नैब के गैर कानूनी इंटरफेरेंस की वजह से जो हुकूमतें हैं वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उनकी जो काम करने का तरीक़ेकार है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ऑफिसर्स कोई फ़ैसला करने को तैयार नहीं हैं, लिहाजा नैब को इन चीज़ों से रोका जाए। लेकिन उस वक्त जब हम ये बात करते थे तो ये आवाज़ आती थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बात करती है और इनका काम रुक रहा है इसलिए वही करते हैं। उसके बाद यही बातें PMLN की जब हुकूमत थी उन्होंने भी कही कि नैब के मदाखलत की वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रही और मुल्क की जो तरक्की है, जो आपके डे टू डे अफेयर्स हैं जिस पर डिसीजंस बड़ी तेज़ी से होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। PTI जब से हुकूमत में आई ये तो आए थे वो शोर मचा कर वो जो बैंड बाजों से के साथ के जी करप्शन और नैब का जो है वो सारे काम जारी रहने चाहिए। आज नहीं, पिछले 1-1.5 साल से इनके कई वज़रा, इवन प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ये बात एक्सेप्ट की है, एडमिट की है कि नैब अगर लोगों को इस तरह गिरफ़्तार करेगी, अगर तंग करेगी तो ये काम नहीं चलेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी नहीं, जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त कहा था कि नैब और मुल्क की मईशत दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। तो अगर ये बात किसी की समझ में आई है जो हम 8 साल से कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वज़न है। और अगर नैब के वो इख्तियारात जिनकी वजह से आपके हुकूमतों के जो डे टू डे मामलात हैं उनको चलाने में मुश्किल हो रही है, जो आपकी कैबिनेट है वो फैसले नहीं कर सकती, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो फैसले नहीं कर सकती, आपके जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उसके अंदर ज़ाहिर के डरते हैं, वो काम नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर तो नैब के कवानीन में कोई बेहतर अमेंडमेंट्स होती हैं तो वो होनी चाहिए, इसलिए कि उससे पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। हम सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते, मैं इस बात को दिल तो मेरा करता है लेकिन मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि जी हमने तो भुगत लिया, PTI नहीं भुगतेगी, ये मुल्क भुगत रहा है। हमने तो भुगता लेकिन ये सूबा और ये मुल्क भुगत रहा है। लिहाजा कोई ऐसा काम जिससे मुल्क की जो मईशत है या हमारी जो मईशत का पहिया है उसके चलने में अगर कोई रुकावट बन रही है नैब तो उसको बिल्कुल दूर करना चाहिए। सही साहब, एजाज जखरानी के घर पे नैब टीम ने जो छापा मारा उसमें हमने देखा कि लोग मुश्तल हो गए, वहाँ से टीम के साथ बदतमीजी हुई और टीम भागने में मजबूर हो गई। ये क्या हो रहा है? इदारों पे अवाम का जो है एतमाद वो खो चुका है या अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, क्या हो जाए? देखिए, ये मैं ये नहीं समझता कि वो भी प्लान्ड होगा कि जी वो लोग आएंगे आप इस तरह कर लें। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना जी, उनकी सपोर्ट बेस होती है। अगर मैं कहीं रहता हूँ तो वहाँ मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे चाहने वाले हैं। अगर कोई खुदा न खासा ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ एक रिएक्शन आता है, नहीं होना चाहिए उसूली तौर पर, भले नैब कितना ही गंद क्यों न कर रही हो, लेकिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो नैब कर रही है। तो जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्लान नहीं था। ना एजाज जखरानी साहब ने कहा होगा, ना पीपल्स पार्टी की किसी और लीडरशिप ने कहा होगा कि ये करें, और उसके बाद ज़ाहिर है कि पुलिस ने FIR कर ली है, जो कानून के मुताबिक होगा वो करें। कहाँ कह रहे सवाल देखें, जो MPAs हैं ना, जो असेंबली के अरकान हैं, उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो आ सकते हैं। चाहे वो भी आएंगे जिनके ऊपर पाबंदी हो, अंदर बिल्डिंग में आ सकते हैं, हॉल में नहीं आ सकते। अच्छा, उस रोज़ भी उन्होंने ये किया कि वो बाहर से अपने ये जो ढोल बाजे वाले थे उनको ले आए, अपने वर्कर ले आए। असेंबली में जो एंट्री है वो ऐसे नहीं होती है, उसका एक तरीक़ेकार है। अगर कोई भी शख्स एक मजमा लेकर आ जाए और अंदर घुसने की कोशिश करे तो रोका जाएगा, रोकना चाहिए भी। तो आज भी अगर इस तरह गैर मुतल्लिक़ अफराद आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि असेंबली का ये मेरे कहने पे नहीं, वैसे ही जो सिक्योरिटी का इनका SOPs हैं उसके अंदर ये शामिल है कि उनको अंदर आने नहीं देंगे। बाकी अगर MPAs आते हैं, ढोल ताशे लेकर आते हैं, अगर साथ में बारात भी लेके आ जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, वज़ीर आला सिंध कोई इतलात है कि बाहर जा रहे हैं कोई छुट्टी पे, और कुछ वज़रा भी बाहर जा रहे हैं, क्या मामला क्या हैं? मुझे नहीं पता, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है या कुछ और है, कोई गड़बड़ है? मेरे फ़िलहाल कोई इल्म नहीं है।
میں فی الحال تو باہر نہیں جا رہا ہوں، حالانکہ مجھے ایک انویٹیشن باہر کا ہے، کہیں کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن فی الحال نہیں ہو، ابھی اس میں کافی ٹائم ہے. آپ ترکی نہیں ہے ابھی اس میں ٹائم ہے. چیف منسٹر صاحب کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے دیکھیں جی باہر آنا جانا ہر شخص کا لگا رہتا ہے. اگر کوئی ضرورت ہوگی وہ طریقے سے چھٹی لیں گے، باہر چلے جائیں گے. جس طرف آپ اشارہ کریں ایسی کوئی بات نہیں. ایک بات یہ بتائیں کہ یہ نعرہ تو چلو لوگوں نے شاید قبول بھی کر لیا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ حلیم عادل شیخ کس پر بھاری ہوا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ زرداری صاحب تو جیل جاتے ہیں اتنے بھاری بن کے باوجود. اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نا نیب اپنا اگر تھوڑا بہت وقار چاہے کہ بحال ہو جائے تو پھر انہیں حلیم عادل کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کا نام ECL پہ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت کمزور قسم کے الزامات جن لوگوں پر تھے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیپلز پارٹی کے آدمی کے اوپر ایلیگیشن ہو، جھوٹی درخواست ہو، اس کو تو پکڑ دو. لیکن PTI کے کسی آدمی کے اوپر آپ کا ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی قبضہ کیا ہے، ثابت ہوا ہے، زمینیں بیچی ہیں، غیر قانونی تعمیرات کی ہیں، اس کو نہیں پوچھنا. اور اگر کوئی کہے گا کہ اس کو پکڑ لو تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، میرے پیچھے پڑ گئے. تو میرا یہ گناہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ PTI کے لوگوں کو گرفتار کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب نہیں کرنا ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی PTI پوری جو ہے وہ اس ویڈیو کی وجہ سے، اصل میں PTI نہیں، وہ ویڈیو باری ہے، اس ویڈیو کے اوپر PTI والے سارے بیٹھے ہوئے. ایک لاسٹ کوشچن بس بتا دیں، کل جیسے ان کی MKM والے کے جو کر رہے ہیں اپنی ریلی جو بھی ہے، اگر کوئی وہ خلاف قانون کام کرتے ہیں تو کس طریقے سے ان سے نمٹا جائے؟ قاضی صاحب دیکھیں، اس میں تو کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں. اگر خلاف قانون کام ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ قانون اپنے مطابق جو ہے اس پہ کارروائی ہوگی. تھینک یو.